دور حاضر میں بنی نوع انسان کو جو امراض لاحق ہیں ان میں سب سے بڑی مرض ڈپریشن ہے، اور ہم سارے ہی اس مرض سے گزرتے ہیں، اور ہم سب کو دن میں، ہفتے میں، ہر کسی کے اندر مختلف مقام ہیں، مگر ہم سب کو ڈپریشن آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں ڈپریشن کیوں ہوتی ہے، ہم ڈپریس کیوں ہوتے ہیں، انگزائٹی ہمیں کیوں فیل ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنی بنیادی غلطی کو سمجھنا پڑے گا۔ عزیزم، ہمارے اندر ایک پرزہ ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ یہ خواہشات پیدا کرتا ہے۔ یہ جو نفس ہوتا ہے نا، یہ ہمارے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے۔ پرزہ ہے ایک لگا ہوا ہے اندر اللہ کی طرف سے، جیسے عقل ہے ایسے ہی نفس ہے۔ یہ خواہشات پیدا کرتا ہے۔ جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی قوت صرف کرتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، جب اس کوشش میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہمیں ٹینشن آتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل سادہ سا اصول ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم گاڑی خریدیں گے، موٹر سائیکل ہے پر ہمیں گاڑی چاہیے۔ ہم گاڑی خریدنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ وہ جو ہماری بھاگ دوڑ ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ جب وہ کامیاب نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کام کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ ہم یہ خواہش کر لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ جاب چاہیے، جب وہ نہیں ملتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارا نکاح ہو، جب وہاں نہیں ہوتا تو ہم ڈپریشن کا، انگزائٹی کا اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، آپ اب جتنی مثالیں لیتے جائیں، بیان کرتے جائیں، تو پرابلم کیا ہے کہ ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ ہماری مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ خواہش کیجئے مگر اس کو پورا ہونے کی دعا کیجئے اور اللہ پر چھوڑ دیجئے کہ اگر وہ چاہے تو ہو جائے، وہ نہیں چاہتا تو نہ ہو۔ یہ ہے سمپل سا فارمولہ۔ یہ کوئی بڑی عجیب اور انوکھی بات نہیں ہے، سادہ سمپل فارمولہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ پر چھوڑیے، خود ان کو پورا کرنے کے لیے پریشان مت ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے پیارے صوفی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ
صوفی صاحب میری خواہش ہے یہ شہرت، یہ جو مشہوری ہے، شہرت ہے، میں اس کو چھوڑ کر گمنام رہوں، میرا دل کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود مشہور ہوئے ہیں؟ تو مجھے بڑی ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی کہ میں یہ بات کیوں نہ سمجھ سکا جو صوفی صاحب نے مجھے سمجھائی۔ وہ میری عمر کے ہی ہیں مگر تصوف کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے آپ چپ کر کے حجرے میں بیٹھ جائیں، دروازہ بند کر کے کسی کو نہ ملیں تو وہ آپ کی گمنامی کی شہرت کر دے گا، آپ کی گمنامی مشہور کر دے گا۔ یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ مشہور کس نے ہونا ہے، گمنام کس نے ہونا ہے، امیر کس نے ہونا ہے، غریب کس کو رہنا ہے، اونچا رتبہ کس کو ملنا ہے اور نیچے کس نے رہنا ہے، اولاد کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی، یہ بندوں کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اس بات کو مان لینا سکون دیتا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں۔ اب میں اس مثال ایک اور دیتا ہوں۔ ہمارا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم اٹھاتے ہیں، اٹھا کر گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، چھوٹے شہر میں لے جاتے ہیں، حافظ آباد، سمجھ میں نہیں آتا، ہم لاہور لے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اپرچونٹی ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، ہم باہر لے جاتے ہیں، ہم اپنا سارا زور لگا لیتے ہیں، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ چلیں جیسے اس کی مرضی ہے۔ اب جو بات ہم نے اتنی محنت کے بعد تسلیم کی ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی، اور پھر وہ بندہ فوت ہو گیا اور ہم فاتحہ خوانی کے لیے گئے تو ہم نے کہا جیسے اللہ کی مرضی، تو وہ جو آگے اس کا باپ بیٹا یا بھائی تھا انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی مرضی۔ بھئی اتنا چکر کاٹ کے تسلیم کیا کہ اللہ کی مرضی، تو دوائی لیجئے مگر پہلے دن سے یہ کہہ لیجئے کہ جیسے اللہ کی مرضی، آپ کو سکون نصیب ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس کا ایک اور بھی سلوشن ہے۔ ویسے یہ بات تو مہاتما بدھ نے کی ہے مگر ہے حقیقت۔ مہاتما بدھ کہتے ہیں کہ اگر آپ نروان چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات کو گھٹ کیجیے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو خواہشات کو گھٹائیے۔ جتنی انسان کی خواہشات کم ہوں گی اتنا سکون زیادہ ہوگا، جتنی خواہشات بڑھتی جائیں گی سکون اتنا گھٹتا جائے گا۔ یہ یہاں کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی تو وہ سب سے پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ بچپن میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ پہ غور نہیں کیا کہ کیوں پریشانی نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس وقت خواہشات نہیں ہوتی۔ سو جب آپ کے اندر خواہش نہیں ہے تو آپ بچپنے میں پرسکون ہیں، اور اگر آپ بچپنے کی طرح ہی ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خواہشات کو گھٹ کیجئے، آپ کو سکون ملے گا۔ اور اللہ والوں کو سکون کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ اللہ والوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، خواہشات کو ترک کر دیا ہے،
اپنے لیے دنیا کو نچلے درجے پہ لے گئے اور اس کو چھوڑ دیا اور سکون پا لیا۔ آپ میں سے جو بھائی سکون چاہتے ہوں وہ اپنی خواہشات کو گھٹ کریں، اور اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو ایک سلوشن اس کا یہ ہے کہ خواہشات کو کم کیجئے، دوسرا ہے اللہ کو یاد کیجئے۔ اب اگلی بات کہ پھر یہ جو خواہشات ہیں یہ پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس میں دونوں چیزیں ہیں، اس میں اچھائی، یہ جو ہمارا نفس ہے نا، اس کو مری جائیں تو بھی مزہ آتا ہے، مدینے جائیں تو بھی مزہ آتا ہے۔ نفس کو مری جائیں تو بھی مزہ آتا ہے، مدینے جائیں تو بھی مزہ آتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سا مزہ لینا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دوستو اور عزیزو، اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو گھٹاتے جائیے۔ اللہ آپ کو دولت دے تو لے لے، محنت کرنی چاہیے، دولت ملتی ہے تو سبحان اللہ لیتے جائیے۔ اگر اللہ آپ کو شہرت دیتا ہے تو اس کی چاہت ہے تو ہو جائے، وہ آپ کو گمنام کرتا ہے تو ہو جائیے، اس میں مزہ ہے۔ یعنی جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جیسے اللہ رکھے ہم ویسے رہنے کو تیار ہیں تو پھر ہر حال میں سکون ہے۔ بس یہ کنجی ہے، یہ ماسٹر کی ہے خوش رہنے، جیسے اللہ رکھے ہم نے ویسے رہنا۔ جب آپ یہ سیکھ لیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، پریشانیاں گھٹتی جائیں گی۔ عزیزو، چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، کوئی پریشان ہو تو اس کی مدد کیجئے، آپ کی پریشانیاں گھٹیں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو آدمی کسی تکلیف میں، بوجھ میں دبے ہوئے مسلمان کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں آسانیاں ہوں تو دوسروں کے لیے آسانیاں تلاش کیجئے، دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کیجئے، لوگوں کی خدمت کیجئے، مخلوق سے محبت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں گھٹا دیں گے۔ عزیزو اور ساتھیو، یہی ہے کلیہ خوش رہنے کا کہ خواہشات کو کم کیجئے اور جیسے اللہ چاہیں ویسے رہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کی ذات کا یقین حاصل کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کرتے، ہم کچھ اور ارادہ کرتے ہیں، مالک کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم میں اور اللہ والوں میں فرق یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو ان کے ارادے کے خلاف ہوتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مالک کی یہ رضا ہے تو ہم راضی ہیں، ہم کہتے ہیں جیسا ہم چاہتے تھے ویسا کیوں نہیں ہوا۔ بس یہ فرق ہے اللہ والوں میں اور دنیا داروں میں۔ ہم ایک خواہش کرتے ہیں، پال لیتے ہیں، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ پاگل پن تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو اس نے پاگل بنا رکھا ہے۔ یہ بات ختم ہوئی، ایک جملہ اور بولنا چاہتا ہوں۔